محمد عامر نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں واپسی کے لیے تیار، اہم بیان دے دیا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں پریکٹس کرنے کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ متوقع۔ پاکستانی بولرز آخری سیشن میں 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب، اس کے باوجود نیوزی لینڈ ابھی تک پاکستان پر حاوی۔ دوسرے کراچی ٹیسٹ میچ میں سپورٹنگ وکٹ بھی پاکستانی پیسر کی قسمت نہ بدل سکی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج آغاز ہوا، جس کے آغاز کا جو خاص طور پر جو پہلا سیشن تھا اس میں نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے پاکستانی بولرز کو کسی خاطر میں لائے بغیر کسی وکٹ کھوائے 119 رنز بنائے، جس کی وجہ سے جو پاکستانی پیسر کی کلئی ہے وہ ایک بار پھر کھلی۔ حالانکہ اس بار پچ پر گراس چھوڑی گئی ہے تاکہ فاسٹ بولر کو زیادہ مدد مل سکے، اور اس لیے پاکستان کے جو پلینگ 11 ہے اس میں نعمان علی کو ڈراپ کیا گیا، اس کی جگہ حسن علی اور نسیم شاہ ہیں، وسیم جونیئر کو ڈراپ کیا گیا۔ اب پاکستان کے پاس گو کے پلینگ 11 میں صرف ایک اسپیشلسٹ اسپنر ہے، جبکہ آغا سلمان پارٹ ٹائم اسپنر کے طور پر موجود ہیں۔ سعود شکیل بھی کرا سکتے ہیں، بابر اعظم بھی کرا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس جو اسپیشل جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسپیشل فاسٹ بولر ہے وہ صرف اور صرف ابرار احمد ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان نے 3 پیسرز کو اسکواڈ میں شامل کیا، اور امید یہی تھی کہ اس گراسی وکٹ پر پاکستان کے پیسر اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور پاکستان کے پیسر پہلے سیشن میں کوئی وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد دوسرے سیشن کا جو کھیل ہوا اس میں نسیم شاہ نے ٹام لتھم کی وکٹ حاصل کی، جو کہ 71 رنز بنانے میں کامیاب رہے، اور یہ جو پہلے 2 سیشن تھے اس میں صرف 1 وکٹ گری تھی اور پاکستان کے بولرز جو ہے وہ بری طرح ناکام دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن آخری سیشن میں آغا سلمان جو کہ پارٹ ٹائم اسپنر ہیں، جو آل راؤنڈر کہے جا سکتے ہیں، انہیں بیٹنگ آل راؤنڈر کہا جاتا ہے، وہ 3 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے مجموعی طور پر 5 وکٹیں حاصل کیں، جس میں مزید 1 وکٹ حاصل کی نسیم شاہ نے، اور ابرار احمد 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ آخری سیشن میں پاکستان کے بولرز نے صرف 83 رنز دیے اور 5 وکٹیں حاصل کیں، جس کی وجہ سے پہلے دن کے خاتمے پر نیوزی لینڈ نے 106 وکٹوں کے نقصان پر 309 رنز بنا لیے تھے۔ تو آج یہ صورتحال رہی ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل کی۔ اور جہاں تک بولرز کی بات ہے تو یہاں پر اسپنرز کو زیادہ ایک بار پھر آزمایا گیا۔ ابرار احمد کو سب سے زیادہ 24 اوورز دیے گئے، اس کے علاوہ آغا سلمان کو 20 اوورز کرائے گئے ان سے، اس کے علاوہ فاسٹ بولر میں میر حمزہ سے 13 اوورز کرائے گئے، آج بھی وہ کوئی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ حسن علی جو 54 رنز دینے کے باوجود وہ بھی کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے، 3 نو بالز کریں اور 2 نو بالز میر حمزہ نے کریں۔ تو بہرحال یہ جو میر حمزہ کی بولنگ کارکردگی ہے اس پر سوال نشان لگتا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہے ان کا، لیکن ابھی تک کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے جب 2018 میں انہیں پہلا میچ کھلایا گیا تھا اس میں بھی وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے، لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ میں ابھی تک وہ وکٹ لیس ہیں، انہیں بڑی کارکردگی دکھانا ہوگی۔ اور غالباً یہ جو پچ تیار کی گئی ہے یہ بھی صرف میر حمزہ کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ وہ اچھی کارکردگی دکھائیں اور اس بات کو ثابت کریں کہ جو پرانی سلیکشن کمیٹی تھی وہ اتنے بڑے اور اتنے اچھے فاسٹ بولر کو سلیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ آؤٹ کلاس پرفارمنس دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے، لیکن اگر میر حمزہ بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھاتے تو یقیناً یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آج اگر نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن کی بات کریں تو ٹام لتھم اور ڈیون کانوے ایک بار پھر سنچری شراکت قائم کرنے میں کامیاب رہے، 134 رنز جوڑے۔ اس کے بعد دوسری وکٹ پر بھی کین ولیمسن گو کے خود 36 رنز بنا سکے، 5 چوکے بھی لگائے، اور لیکن وہ اس کے باوجود کانوے کے ساتھ جو کہ سنچری میکر ہیں ایک اور سنچری شراکت قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ ڈیون کانوے نے 122 رنز بنائے، 16 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ اس کے بعد آنے والے جو بیٹسمین ہیں وہ خاص طور پر آغا سلمان کا زیادہ شکار بنے۔ کین ولیمسن نسیم شاہ کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے، ہنری نکولس جو ہے 26 رنز بنا کر آغا سلمان کا شکار بنے۔ کیچ سرفراز احمد نے لیا، آج سرفراز احمد بھی اچھی کیپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، 3 کیچ پکڑے۔ اس کے علاوہ ڈیرل مچل بھی آغا سلمان کے ہاتھوں بولڈ ہوئے۔ البتہ ٹام برنڈل جو کہ وکٹ کیپر بیٹر ہیں وہ کھیل رہے ہیں، کریز پر موجود ہیں، 30 رنز بنا چکے ہیں۔ مائیکل بریسویل 0 پر آؤٹ ہوئے، ابرار احمد کے ہاتھوں LBW آؤٹ ہوئے، تو ایش سوڈی کریز پر موجود ہیں۔ تو یہاں پر اب پاکستان کے پاس جو کل کا پہلا سیشن ہوگا اس میں جلد از جلد وکٹیں حاصل کرنا ہوں گی اور نیوزی لینڈ کو 370 یا 350 رن سے نیچے آؤٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی پاکستان جا کر میچ میں واپس آنے کی جو ہے
کوشش کر سکتا ہے یا امید کر سکتا ہے. لیکن دوسری جو اہم بات یہ ہے جس طرح پچ پر گراس چھوڑی گئی ہے, اگر یہ نیوزی لینڈ کے بولرز اس صورتحال کو, اس کنڈیشنز کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً پاکستانی جو بیٹرز ہیں ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کے جو پیسرز ہیں, جو بیٹرز ہیں, وہ عموماً اپنی کنڈیشن میں ایسی پچز کا سامنا نہیں کرتے. یہاں پر بیٹنگ فرینڈلی وکٹیں ملتی ہیں انہیں, اور اس بار گو کہ یہ جو ان کی بیٹنگ ہے نیوزی لینڈ کی, اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ بیٹنگ جو بولنگ فرینڈلی وکٹ ہے, لیکن یہ اس کا جو تمام تر کریڈٹ ہے وہ دیا جاتا ہے ان کے اوپنرز کو, ان کے ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو, جنہوں نے پاکستان کے بولرز کو یکسر ناکام کیا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے پیسر کی ناکامی بھی اس کی بڑی وجہ ہے, ورنہ یہ پیس جس طرح گراس چھوڑی گئی ہے پچ پر وہ بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے بولرز کو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا پہلا سیشن, اس میں پاکستان ٹیم جو پاکستانی بولرز ہیں کتنا جلدی نیوزی لینڈ کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں, اور اس کے جواب میں جو پاکستان کے بیٹرز ہیں وہ کیوی بولرز کا, خاص طور پر اس جو ان کے ٹین سوڈی ہیں, کپتان ہیں, ان کا کیسے سامنا کرتے ہیں. یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ محمد عامر کی واپسی ہے, جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف واپس آ سکتے ہیں. اس کے بارے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اچھا نیوزی لینڈ کی سیریز 2 ہونی ہے, ایک تو ابھی ہونی ہے 3 ون ڈے میچز کی سیریز, اس میں تو واپسی ممکن نہیں ہے ان کی. لیکن جو پی ایس ایل کے بعد جو ایک بار پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئے گی, 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے گی, اس میں واپسی کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں اچھی کارکردگی دکھا دی اور پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اس کے بعد میں تو ابھی بھی دستیاب ہوں پاکستان ٹیم میں کھیلنے کے لیے. گو کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ کا جو اعلان ہے واپس نہیں لیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا, اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو وہ پاکستان ٹیم میں ایک بار پھر آئیں گے اور پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اس سے پہلے رمیز راجہ کے دور میں یا احسان مانی کے دور میں محمد عامر نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں, حتیٰ کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مصباح الحق اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان ٹیم کے لیے نہیں کھیلیں گے. ان کے جانے کے باوجود اگلے 1.5 سال تک وہ اسی بات کو لوگ ان سے سوالات کرتے رہے, میڈیا میں ان سے سوالات پوچھے گئے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دوبارہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے, اور نجم شیٹی کی بہت تعریف کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ نجم شیٹی پاکستان کرکٹ کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ, لیکن نجم شیٹی کے جو کارنامے ہیں وہ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بہرحال ان کو یاد رکھا جائے گا. پاکستان سپر لیگ شروع کرانے میں نجم شیٹی کا نمایاں کردار تھا, اور ذکا اشرف اس سے پہلے کئی بار کوشش کر چکے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد عامر کسی کارکردگی دکھاتے ہیں. اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو رواں سال ان کی کیریبین پریمیئر لیگ میں اچھی کارکردگی تھی, لیکن اس سے پہلے 2020 میں 21 میں اور 20 میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے. لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رواں سال وہ صرف کیریبین پریمیئر لیگ ہی میں اچھی کارکردگی دکھا سکے ہیں. 16 وکٹیں حاصل کی تھیں, ٹاپ 4 بولرز میں شمار تھے, لیکن T10 لیگ کے 4 میچز کھیلے, انہیں ایک بھی وکٹ نہ مل سکی. اس کے علاوہ وہ رواں سال ان کی جو لنکا پریمیئر لیگ ہے وہاں سے بھی نہ کھیل سکے, پاکستان سپر لیگ بھی نہ کھیل سکے فٹنس مسائل کی وجہ سے. تو اس طرح ان کی جو بہت ساری کرکٹ ہے وہ مس ہوئی ہے, ان کو فٹنس مسائل بھی درپیش ہیں. تو اس حوالے سے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں اور پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں شائقین کرکٹ کی نگاہیں محمد عامر کی کارکردگی پر ہوں گی, اور سلیکٹرز کی نگاہیں بھی ان کے اوپر ہوں گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ سلیکٹر صرف انتظار ہی کر رہے ہیں کہ 1 سے 2 آؤٹ کلاس پرفارمنس دکھا دیں محمد عامر, اور انہیں پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا جائے. اگر وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں یا پھر پاکستان سپر لیگ میں چند ایک بڑی پرفارمنس دینے میں کامیاب ہو گئے تو نیوزی لینڈ کے خلاف جو اگلی سیریز ہے 2023 کی دوسری سیریز, اس میں وہ کم بیک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے.